بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کا گھر اللہ پاک جنت کے درمیان میں بنائیں گے۔ نمبر 1، وہ شخص جو حق پر ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جھگڑا چھوڑ دے۔ نمبر 2، وہ شخص جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ نمبر 3، وہ شخص جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے احتراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں میں، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جو مذاق و مزاح میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ جنت کی وسط میں ایک گھر کا ضامن ہوں اور اس شخص کے لیے جو اعلی اخلاق کا مالک ہو۔ اعلیٰ جنت میں ایک مکان کا ضامن ہو۔ دوستو، حکمائے کرام کہتے ہیں کہ 4 چیزیں انسان کو پریشان اور بیمار کرتی ہیں: زیادہ باتیں کرنا، زیادہ سونا، زیادہ کھانا، زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا۔ 4 چیزوں سے رزق کی فراوانی رک جاتی ہے: صبح فجر سے طلوع آفتاب تک سونا، نماز نہ پڑھنا یا پابندی سے نہ پڑھنا، سستی کرنا، دھوکہ دینا۔ 4 چیزوں سے رزق بڑھتا ہے: راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا، بہت زیادہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا، مستقل خیرات کرنا، ذکر و اذکار کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرنا۔ 4 چیزوں سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور خوشیاں چلی جاتی ہیں۔ نمبر 1، جھوٹ بولنا۔ نمبر 2، عزت نہ کرنا یا کسی چیز پر بھی اصرار کرنا۔ نمبر 3، بغیر معلومات اور بغیر جانتے ہوئے بحث کرنا۔ نمبر 4، کسی غلط چیز کو بے باکی سے کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ جب بھی کھانا کھاؤ تو بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ تاکہ آپ کی صحت برقرار رہے، آپ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوں۔ زیادہ کھانے سے انسان بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ 4 چیزیں آپ کو ختم کر دیتی ہیں: پریشانی، غم، بھوک، دیر سے سونا۔ 4 چیزیں انسان کے چہرے کی رونق کو بڑھا دیتی ہیں، چہرہ روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، پرہیزگاری۔ نمبر 2، وفاداری۔ نمبر 3، رحم دلی۔ نمبر 4، دوسروں کے بغیر کہے ان کی مدد کرنا۔ 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہے: پہلا، آنکھوں کا خشک ہونا، اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آپ کے آنسو نہ ٹپکے ہوں۔ دوسرا، دل کا سخت ہو جانا، آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی کبھی نرم نہ پڑے، یعنی کسی غریب، یتیم، مسکین کو دیکھ کر یا کسی بھی معاملے میں پر جہاں رحم دلی کا مظاہرہ کرنا ہو وہاں پر آپ کا دل نرم نہ ہوتا ہو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا دل سخت ہو چکا ہے۔ تیسرا، امیدوں کا لمبا ہونا، لمبی لمبی امیدیں رکھنا، میں ابھی یہ کروں گا، 10 سال بعد یہ کروں گا، 20 سال بعد یہ کروں گا، اور پل بھر کی بھی خبر نہیں کہ موت کب آ جائے۔ چوتھا، دنیا کی لالچ۔ آج کے دور میں ہم یہی تو کر رہے ہیں کہ دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کو بھول چکے ہیں۔ دوستوں، کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کا موت کا وقت آیا اور وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تھا، تو اس نے اپنے اہل و عیال کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے لیے بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے آگ جلانا اور مجھے جلا دینا۔ جب آگ میرے گوشت کو جلا کر ہڈیوں تک پہنچ جائے تو میرے جسم کو لے کر پیس ڈالنا اور کسی گرم ترین دن میں یا جس روز تیز ہوا چلے میری راکھ کو دریا میں ڈال دینا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کے اجزاء کو جمع کیا اور فرمایا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا، محض تجھ سے ڈرتے ہوئے۔ بس اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی نیکی اوپر چڑھتی ہے۔ نمبر 1، بھاگے ہوئے غلام کی جب تک اپنے مالک کے پاس نہ آ جائے اور ان کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ نہ دے دے۔ نمبر 2، ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو۔ نمبر 3، مست شرابی کی جب تک شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ مرد عورت پر نگران ہے
اور عورت اس کے ماتحت ہے۔ خدا کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی ہے۔ والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہو گیا ہے۔ اگر مذہب میں کسی کو سجدہ کی اجازت ہوتی تو عورت کو ہوتی کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، عورت کے لیے اس کا شوہر جنت یا جہنم ہے، کیونکہ اس کے حق کو ادا کر کے جنت پا سکتی ہے۔ جس کا اتنا بڑا حق ہو بھلا اسے ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مہمان نوازی پر اللہ کے انعامات۔ مہمان نوازی انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے، اس لیے اسلام میں مہمان نوازی کو اخلاق حسنہ میں شمار کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کا اکرام کرنے کی خاص تاکید فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے مہمان ترکیم کرنی چاہیے اور اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ دوستو کہتے ہیں کہ پوچھا گیا اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا 1 دن اور 1 رات اور ضیافت 3 دن کے لیے ہے، اس کے بعد صدقہ و خیرات ہے۔ اور مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنا زیادہ ٹھہرے حتیٰ کہ اسے گنہگار کر دے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ اس کو گنہگار کیسے کرے گا؟ آپ نے فرمایا، اس کے پاس ٹھہرا رہے اور اس کے پاس کوئی چیز نہ رہے جس کے ساتھ وہ اس کی مہمان نوازی کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز حشر 7 افراد وہ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، جبکہ اس روز اس کے لیے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ انصاف کرنے والا حاکم، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھا، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، وہ 2 آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی، اسی محبت پر جمع ہوئے اور اسی پر ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، وہ شخص جسے مرتبے والی خوبصورت عورت نے اپنی طرف گناہ کی دعوت دی تو اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ آدمی جس نے کوئی صدقہ کیا اور چھپا کر دیا یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہیں ہوا کہ دایاں ہاتھ کیا خرچ کرتا رہا، اور وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اللہ کی محبت یا وحشت سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ مشہور حدیث ہے جس میں ان 7 خوش نصیب حضرات کا ذکر کیا گیا ہے جو قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ امام عادل یعنی انصاف کرنے والا حکمران، یہ حکمران بڑا حکمران بھی ہو سکتا ہے جسے اسلامی سلطنت کے تمام افراد کے مابین انصافی کی حکمرانی کے لیے بٹھایا گیا ہو، مگر نچلے درجے کے حکمران بھی اسی حکم میں داخل ہیں۔ مثلاً سرکاری یا غیر سرکاری ادارے کا نگران، اعلیٰ صدر، وزیر اعظم، انسپکٹر، وزیر اعلیٰ، چیئرمین، نگران اعلیٰ، بڑی اور چھوٹی عدالتوں کے جج، تعلیمی یا غیر تعلیمی اداروں کے سربراہان، محتم، ناظم، اعلیٰ، پرنسپل، کسی بھی شعبے کا سربراہ، کسی بھی خاندان کا سربراہ، گھر کا سربراہ، گھر کی خاتون سربراہ، کلاس کا امیر وغیرہ، یعنی ہر وہ شخص جس کے ماتحت ایک سے زائد افراد ہوں اور وہ ان کے درمیان انصاف سے کام لیتا ہو یا لیتی ہو۔ انصاف سے مراد مساوات نہیں ہے، بلکہ انصاف سے مراد یہ ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہو وہ اسے پورا دیا جائے اور دلوایا جائے۔ انصاف سے مساوات مراد لینا بڑی غلطی ہے جو مغربی دنیا سے آئی ہے۔ کسی بھی ادارے میں موجود افراد کی نہ صلاحیت برابر ہوتی ہے، نہ تنخواہ برابر ہوتی ہے، نہ عملاً یہ ممکن ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ انصاف سے کام لیا جائے اور ان میں سے ہر ایک کا جو حق بنتا ہے، خواہ شریعت کے اعتبار سے، خواہ قانون کے اعتبار سے، خواہ عرف کے اعتبار سے اور خواہ اخلاقی و اعتبار سے، وہ حق اسے پورا دیا جائے اور دلوایا جائے۔ ایک گھر میں رہنے والے افراد میں کوئی بوڑھا ہوتا ہے، کوئی جوان، کوئی صحت مند ہوتا ہے، کوئی مریض، کوئی کالج میں پڑھتا رہا ہے، کوئی اسکول میں، کوئی دودھ پیتا بچہ ہے، کوئی شادی شدہ عاقل بالغ اور بچوں کا باپ ہوتا ہے، کوئی اپاہج معذور ہوتا ہے، کوئی کمانے اور محنت کرنے والا۔ ان سب میں مساوات کیسے ممکن ہے؟
ہاں، ان سب کے ساتھ انصاف کرنا بہرحال ضروری اور لازم ہے۔ نمبر 2، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھا۔ فارسی زبان کی مثل مشہور ہے، در جوانی توبہ کردن شو پیغمبری است، یعنی جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا طریقہ ہے، بڑھاپے میں جبکہ گناہ کی نہ ہمت رہتی ہے نہ حوصلہ، اس وقت تو اکثر لوگ توبہ کر لیتے ہیں، اور یہ بھی ان پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ کم سے کم ان کا خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے۔ لیکن اصل درجہ ان نوجوانوں کا ہے جو جوانی میں پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں، حسن و اخلاق کے ساتھ محنت و مشقت کی زندگی گزارتے ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کے ذکر و فکر میں کمی نہیں کرتے، اور قبر کے کنارے تک ایمان اور اعمال صالحہ کو مضبوطی سے تھامے رکھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ نمبر 3، وہ نمازی جس کا دل مساجد میں اٹکا ہو، یعنی اس کی زندگی میں نماز کو مرکزی اہمیت حاصل ہو، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ اس کے پورے دن کی مصروفیات 5 نمازوں کے گرد گھومتی ہیں۔ وہ افسر ہو یا ملازم، تاجر ہو یا کاشتکار، دکاندار ہو یا ٹھیکیدار، دیہاڑی دار ہو، گھر میں رہنے والی خاتون ہو جو باورچی خانہ، گھر اور بچوں کو دیکھ بھال میں بھی مصروف رہتی ہو، یا اسکول کا کالج میں تعلیم پانے والا نوجوان، اگر وہ اپنے دن بھر کے کاموں اور روزمرہ کے اوقات کو اس طرح ترتیب دیتا ہے اور ترتیب دیتی ہے کہ ہر نماز اپنے وقت پر اپنی اپنی جگہ بآسانی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا ہو جاتی ہو، تو ایسا شخص گویا سارے دن نماز ہی میں مشغول ہے، کیونکہ اس کے دن کی ساری مصروفیات نماز کے گرد گھوم رہی ہوتی ہیں۔ ایسا شخص گھر، دفتر، دکان، کاروبار، اسکول، کالج، بازار میں رہتے ہوئے بھی نماز کی تیاری ہی میں مصروف سمجھا جائے گا، کیونکہ اس کا دل نماز میں اٹکا ہوا ہے۔ صحت مند مردوں کو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہے، اس لیے جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ میں ظہر کی نماز فلاں مسجد، عصر کی نماز فلاں مسجد اور مغرب و عشاء کی نماز فلاں مسجد میں پڑھوں گا، وہ دنیا کا کوئی بھی جائز کام کر رہا ہو، اسے مسجد کے ساتھ جڑنے، مسجد کے ساتھ دل معلق ہونے کی فضیلت حاصل ہے، اس لیے وہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے سائے میں مطمئن ہو۔ نمبر 4، حب فی اللہ رکھنے والا۔ 2 آدمی جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر علیحدہ ہو جاتے تھے، وہ آدمی جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو اس ملاقات کے مختلف اسباب اور مختلف مقاصد ہوتے ہیں، نیتیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن اگر وہ رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار، اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کریں، کوئی دینی غرض اصل مقصد نہ ہو، تو وہ مقربان بارگاہ خداوندی میں شامل ہیں، کیونکہ ایمان کے بعد حب فی اللہ اور بغض فی اللہ اعمال قلبیہ میں افضل ترین عمل ہے۔ عجیب بات ہے کہ حدیث شریف میں صرف جمع ہونے کو ذکر نہیں کیا گیا بلکہ جدا ہونے کو بھی ذکر کیا ہے۔ دونوں اللہ کے لیے جمع ہوتے اور اللہ ہی کے لیے علیحدہ ہو جاتے تھے۔ معلوم ہوا کہ بعض اوقات علیحدہ ہو جانا بھی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، تو وہ بھی باعث اجر و ثواب ہے، خاص طور پر جمع ہونے یا اجتماع کے طویل ہونے سے الجھن و تکلیف یا پریشانی کا خیال ہو تو اس وقت جمع ہونا یا اجتماع کو جاری رکھنا ثواب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جانا باعث اجر و ثواب ہے۔ نمبر 5، وہ شخص جسے مرتبے والی خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ عورت خوبصورت ہو، مرتبہ والی ہو اور دعوت بھی وہی دے تو مرد کے لیے انکار کرنا بہت مشکل ہے، مگر اس شخص نے اللہ کی محبت و غیشت یہ دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ حرام دعوت قبول نہیں کر سکتا، تو وہ مقربان بارگاہ خداوندی میں سے ہو گیا۔ یہی حکم اس خاتون کا ہے جسے کسی حسب نسب مرتبے والے خوب روح مرد نے گناہ کی دعوت دی، مگر خاتون نے اللہ کے خوف سے یہ حرام دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ فتح الباری۔ وہ بھی عرش کے سائے میں ہوگا یا ہوگی،
وہ آدمی جس نے صدقہ دیا اور چھپا کر دیا، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے اس کا دایاں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے۔ فرض نماز، فرض زکوٰۃ، فرض روزہ ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بہتر ہے۔ اسی لیے فرض نماز مسجد میں باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ فرض زکوٰۃ اور فرض روزے کا بھی قریب کے لوگوں کو علم ہوتا ہے، لہٰذا فرائض کا اظہار ناپسندیدہ نہیں ہے، بلکہ فرائض کی ادائیگی مسلمان کے اسلام کی علامت ہے۔ البتہ نفلی نماز، نفلی روزہ اور خاص طور پر نفلی صدقہ لوگوں کے سامنے خود ظاہر کرنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ نفلی صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دور کرتا ہے، آدمی کو جنت سے بچاتا ہے اور خاتمہ بالخیر کا ذریعہ ہے۔ اس لیے حسب استطاعت خاموشی کے ساتھ ساتھ چپکے چپکے نفلی صدقات کا اہتمام کرنا مومن صادق کے ایمان کی علامت ہے۔ واضح رہے کہ نفلی صدقے کا ثواب ضائع کرنے والی دو چیزیں ہیں، ایک دکھاوا اور دوسرے صدقے کا احسان جتانا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری ہے، اے ایمان والو، اپنے صدقات احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو، جیسے وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ لہٰذا نفلی صدقہ دیتے وقت اپنے آپ کو ان دو خرابیوں سے بچانا نہایت ضروری ہے۔ ایک یہ کہ صدقے کا اظہار اور دکھاوا نہ ہو، دوسرا صدقے دے کر جتایا نہ جائے بلکہ نیکی کر دریا میں ڈال کے محاورے کے مطابق صدقہ دے کر بالکل بھول جائے، کیونکہ آپ کا پروردگار اللہ تعالیٰ جس کی رضا کی خاطر آپ نے صدقہ دیا وہ نہ بھولتا ہے نہ فراموش کرتا ہے، لہٰذا آپ کو اپنا صدقہ یاد رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نمبر 7، وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے خوف خدا کے باعث آنسو بہنے لگے۔ کسی بھی مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت و خشیت عظیم نعمت ہے جو اس کے کمال ایمان کی علامت ہے۔ مجمع میں اللہ تعالیٰ کے ذکر پر آنکھوں میں آنسوؤں کا آ جانا بھی رحمت ہے، لیکن اس میں ریا یعنی دکھاوے کا کوئی امکان ہے، جبکہ تنہائی میں اگر کوئی بندہ مومن اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو ایسی نعمت ہے جو آدمی کو عرش کے سائے میں پہنچا دے، کیونکہ تنہائی میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، صرف بندہ ہے اور اس کا پروردگار۔ ایسی تنہائی میں محبت و خیشت کی کیفیت قلب و جوار پر طاری ہونا، پھر اس محبت و خیشیت کا اثر دل سے نکل کر آنکھوں تک آ جانا، مومن کی رگ رگ میں اللہ تعالیٰ کی محبت سرایت کر جانے کی علامت ہے۔ سچی محبت تو وہی ہے جو صرف محبت اور محبوب کے درمیان ہو، نہ کہ منبر اور محراب اور سڑکوں اور بازاروں میں اس کا اظہار کیا جا رہا ہو۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر آئے، آمین ثم آمین۔